أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو ہماری بول چال میں ہے، تو انہی دھاراؤں کے ماتحت جو ہے پکڑ بھی ہوگی اور انہی دھاراؤں کے ماتحت ریلیز بھی کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا. تو منہ اس سے آیاتم محکمات، کہ اس سے آیات محکمات ہیں، محکم ہیں، مطلب حکم اللہ کا محکم ہو گیا. ابھی وہ چل نہیں رہا ہے، اس نے حکم دیا، دھارا بنا دی، قانون بنا دیا. تو جب قانون بن کے جب وہ آپ کی فطرت میں آ گیا، رائٹنگ میں آ گیا، احساس میں آ گیا، سوچ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، تو وہ محکم ہو گیا نا، محکم ہو گیا. اب دیکھیے جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، اس سے اس کو ایک ایگزامپل کو سمجھ لو کہ کس چیز کا ذائقہ ہماری زبان کو کیا بنانا ہے، وہ محکم ہے. اس کو، اس ذائقے کو آپ بدل نہیں سکتے. اللہ کی آیت آئی، اس میں اس کا حکم محکم ہے. پانی کا جو ذائقہ ہے وہ پانی کا ہی ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذائقہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ کتاب وہاں نہیں نازل ہوئی ہے اور اس کی آیات وہاں نہیں ہے. اس کا حکم یہاں نازل ہوا ہے نا کتاب کے ساتھ. تو جب یہاں نازل ہے تو وہ حکم کتاب سے ہے، اور یہ کہ وہ حکم محکم ہے. تو فطری طور سے ہمارے اندر اللہ نے وہ ذائقے، وہ سمجھ، وہ شناخت، وہ پہچان سب ڈال رکھی ہے. اور یہ کہ وہ محکم ہے، محکم سمجھ میں آ رہا ہے جہاں سے اس بات کو بولا جا رہا ہے سائے سے، کہ وہ محکم کیسے ہو گیا، کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ محکم ہے. منہ اس سے آیاتن، آیات محکماتن، محکم ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نا، سب پھنسے ہیں، سب الجھے ہیں. اور پوچھو جا کے کسی سے کہ بتاؤ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے. اور جب اس کے محکمات سمجھ میں آئے گی تب حکم، حکمت سمجھ میں آئے گی، اور تب تو وہ حاکم سمجھ میں آئے گا. جب تک وہ ہم کو حاکم نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، کیے جاؤ جو کرنا ہے. حاکمیت ہی وہیں سے تو ہم چونکیں گے کہ یہ تو ہم اس کو سیدھی سیدھی اس کی پکڑ میں ہیں. کرو، بدلو، چینج کرو، تبدیلی لاؤ، تحریف کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو. مطلب جتنی بھی باتیں جو قرآن کر رہا ہے، اتنے دعوے کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ بطور گواہ کے کافی ہے. اللہ کی گواہی ہم پر کافی ہے. اس کا سسٹم تو دیکھو کہ کوئی آپ زمانے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، بول سکتے ہو، وہاں پہ آپ توڑ مروڑ کر سکتے ہو، پھر بدل کر سکتے ہو. خود سے کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور آپ کی خودی سے ہی تو وہ آپ کی کتاب سے ہی تو اس کی کتاب ہو رہی ہے، اور اس کی کتاب سے آپ کی کتاب ہو رہی ہے. آپ سمجھو، وہ جو آپ کی کتاب ہے ایکچوئل وہ اس کی کتاب کا ہی ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ہماری کتاب ہے، اس میں اس کی کتاب کا کیا ہے. مان لو سمندر میں ایک کشتی اپنے دائرے میں جب حرکت کرتی ہے، تیرتی ہے،
اور کشتی کا مزاج یہ بن جائے کہ یہ دائرہ، جتنے دائرے میں تیر رہی ہوں یہ تو میرا سمندر ہے، اور اس کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ اس میں جتنی کشتی ہیں سب ایک ہی سمندر میں۔ اب جب تمام کشتیاں ایک ہی سمندر میں ہوں گی تو سمندر کو ان تمام کشتیوں کی خبر نہیں ہوگی۔ تو محکمات ہن، اب دیکھیے جتنے بھی جو ہمارے سینسز ہیں، جب ہم کسی چیز کو بھی سینس کرتے ہیں، سنتے، دیکھتے، پڑھتے تو اس میں ایک سمجھ بنتی ہے، اور وہ جو ہماری سمجھ بنتی ہے اس سمجھ کے اندر ایک حکم آتا ہے کہ کریں کہ نہ کریں، صحیح غلط، اچھا برا، جائز ناجائز، حلال حرام۔ یہ بات کہاں پہ اترتی ہے آ کے؟ کوئی چیز ہم نے کھائی، ایسا لگے کہ یہ تو خراب ہے، ترنت الگ کر دیے۔ کیسے یہ کام ہو گیا؟ کون نے منع کر دیا کہ مت کھاؤ، خراب ہے؟ کس نے منع کیا؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ہماری سمجھ ہے جس سے ہم روز مرہ کے کام کر رہے ہیں، زندگی کو جی رہے ہیں، اس میں جو ہماری سمجھ ہے اور اس سمجھ میں جو فرقان ہے، فرق ہے، اور فرق اس کے حکم کے ساتھ ہے، تو وہ آیاتم محکماتن ہن، وہ اس کی محکم آیات ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ کتاب کہاں نہیں پہنچی اور یہ محکمات کس کے پاس نہیں ہے؟ تو محکمات کلیئر ہوا، وہ حکم، وہ سمجھ، وہ حس، وہ سوچ جو آلریڈی ہمارے اندر ان بلٹ ہے، ہماری فطرت میں ہے، جہاں سے ہم کو حکم دیا جاتا ہے، اور وہی حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو محکم ہے۔ اب چونکہ اس نے اپنے حکم کو محکم کر دیا ہے تو تمام انسانوں میں فطری طور سے یہ کیفیت آپ کو ملے گی، اور سب کی شناخت پہچان یکساں ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، رشتوں کی پہچان یکساں ہوتی ہے، جتنے بھی رشتے ہوں چاہے وہ حسب کے ہوں، نسب کے ہوں، سب کے لیے ان کی جو پہچان ہے ایز اے محکم حکم وہ یکساں ہے۔ مدر کی ڈیفینیشن کہیں نہیں بدل رہی، نہ بردر کی، نہ سسٹر کی، نہ فادر کی، پوری تمام انسانیت میں آپ دیکھ لو کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تبدیلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ محکم ہے، اس حالت میں ہے جو ڈیسائیڈڈ ہے، جس کو مقرر اور متعین کر دیا گیا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے نا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ وہ کون سا کلام ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان اور اس کی قدرت کے درمیان یکساں ہے۔ وہ یہی تو ہے نا کہ مدر، ماں سب کے لیے ماں ہے، اس کا احساس سب کا یکساں ہے، جذبات سب کے یکساں ہے، فیلنگز سب کی یکساں ہے، سمجھ سب کی یکساں ہے۔ تو یہ محکمات ہیں، وہ سمجھ جو مقرر اور متعین ہے، جس کے جو ہمارے لیے کتاب کے ساتھ دیا ہوا میزان ہے۔ یاد سنیں نا، کتاب کے ساتھ اس نے میزان نازل کری، میزان کی تلاش چل رہی ہے، آج تک پائی نہیں گئی کہ ہے کہاں وہ میزان۔
جب بات میزان کی ہوتی ہے لوگ بنیے کے تراجو اٹھا لاتے. تو میزان دیکھو آپ، یہ سامنے میزان رکھی ہے کتاب کے ساتھ، یہ میزان ہے. اب جا کے مطلب جو اس کے جانکار ہے ان سے، اسکالر سے پوچھو آپ کہ یہ میزان کیا ہے. رفع رفعہ، وسمسا رفعہ، اور وسمسا وسما، سوری وسما، اور آسمان، مشاہدہ کرو آسمان کا. وسما رفعہ، رفع کیا ہم نے اس کو، آسمان کو. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اور قائم کیا کس کو؟ وزن، وزن کو، میزان کو. تو جو میزان کو قائم کیا گیا ہے، سماع، اسما، اسماء الحسنہ، پھر آ جاؤ فطرت، فطرت کے ساتھ اس کو رفع کیا گیا ہے. اب رفع اس لیے کیا گیا ہے، اس کو پکڑ کے اس کی کوئی صورت، کوئی مورت نہیں بنا سکتے. جب رفع آئے تو سیدھی سی بات یہ سمجھ لینا کہ وہ انویزیبل ہے. ہمارے جو احساس ہیں، سمجھ ہے، یہ انویزیبل ہے نا، اس کو ہم ایسے تھوڑا نہ وہ کر سکتے ہیں، ٹچیبل نہیں ہے، انویزیبل ہے. اسی لیے اس کو رفع کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو رفع کیا اور قائم کر دیا وزن کو. تو یہ محکم ہے جو ہماری سمجھ ہے. اب دیکھیے آگے آ رہا ہے کہ ہنہ ام الکتابی، کہ وہ سب ام الکتاب، کتاب کی ماں ہے، لیڈ کرنے والی ہے، لیڈر ہے. کیا ہے یہ؟ کیا بات ہے؟ بتائیے. وہی اصل ہے. لیڈ کون کر رہا ہے ہم کو؟ ارے سامنے کے سامنے، مطلب سامنے اسٹیشن ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ جبل پور اسٹیشن ہے، پھر ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے جبل پور اسٹیشن. یہ کہہ لے کیا ہننا، وہ سب ام الکتاب، کتاب کی وہ ماں ہے. مطلب کتاب کے اوپر فوقیت کس کو دی گئی ہے؟ کس کی ماں کو؟ سب کی ماں. حکم جو ہے بھائی اللہ کا حکم جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے نا. تو کتاب کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ کتاب تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے اوپر اس نے ایک کتاب نازل کری، کوئی پروگرام ہمارے ذہن میں آیا، اب اس کو لیڈ کرنے والا بھی تو چاہیے. پروگرام تو آ گیا، پروگرام میں سب آ گیا. مان لو جیسے دسترخوان ہے، اب اس میں کھانے کی مختلف چیزیں رکھ دی، تو یہاں لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں تمام کیفیت کے مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے، کسی کے لیے، کسی کو میٹھا کم کھانا ہے، کسی کو نمک کم کھانا ہے، کسی کو نمک زیادہ ضروری ہے، کسی کو میٹھے کی ضرورت ہے، کسی کو وہاں کھٹے کی ضرورت ہے، کسی کو چٹپٹا جاتا. تو یہ سب جو بیٹھے تو یہ اب ان کو بتائے گا کون کہ صاحب آپ یہ لیں، آپ یہ لیں، آپ یہ لیں، آپ یہ نہیں لیں. اور پھر اتنی بڑی آبادی ہے، 800 ارب کی آبادی ہے. ان کو پتہ کون رہا ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، کس لیے کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں. آپ پروگرام دیکھو، آپ کتنے لیڈر لاؤ گے، کون کون جائے گا ان کے پاس بتانے. آ گیا ہنہ ام الکتابی، کہ وہ کتاب کی
ماں ہے یا لیڈر ہے. اب یہاں لکھ دیے فاؤنڈیشن ہے، تو وہ ہم کو لیڈ کر رہا. حکم جو ہے جیسے ہی وہ حکم فرقان فرق کے ساتھ جب آتا ہے تو وہ لیڈ کر دیتا ہے. انہوں نے جیسے دیکھا ارے یار ٹیمپریچر اتنا، بخار اتنا زیادہ، بدن اتنا گرم ہے، اسپنج کرو پانی میں. یہ لیڈ ہو گئی. کس نے لیڈ کر دیا؟ ویسے ہی ہم اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، آپ دیکھیے نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے ہیں، وارثین کے ہیں، تو جتنی بھی ہماری زندگی سے جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان کے ہوں، معیشت کے ہوں، سیاست کے ہوں، یا علم حکمت سے جڑی ہوئی باتیں ہوں، تو اس میں جو لیڈنگ ہو رہی ہے وہ کن آیات سے ہو رہی ہے؟ ان آیات سے جو آیات محکمات ہیں. کس سے ہو رہی ہے؟ ان آیات سے جو آیات محکمات ہیں. یہ ایگزیکٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگ کو؟ محکمات کلیئر ہوا کہ نہیں؟ اب یہ تو ہم نے فطرت سے اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب سیم وہی باتوں کو کس طریقے سے، اس کی ایکیوریسی کے ساتھ، اس کی کیلکولیشن کے ساتھ، اس کی گڑت کے ساتھ کہاں رکھا گیا ہے؟ قرآن میں. باقاعدہ پورے اس کے توازن کے ساتھ، اس کے میزان کے ساتھ کہاں رکھا گیا ہے؟ قرآن میں.